ناول وہ جو خوابوں میں آتی تھی، رائٹر توقیر زہرا، قسط نمبر 8۔ عباس اور حماد کو صبح لندن کے لیے روانہ ہونا تھا، اس لیے حماد بھی تیاریوں میں لگا تھا۔ اللہ آپ کی اور عباس بھائی کی حفاظت کرے اور آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، دعا نے حماد کے ساتھ بیٹھتے دعا کی۔ دعا بس تمہاری دعائیں چاہیے، تم مجھے دل سے رخصت کرنا، اپنے دل میں کبھی بغض یا غلط سوچ کو نہ آنے دینا، کبھی کمزور نہ پڑنا، تم ہی میری طاقت ہو اور میری ہمت ہو، تم کمزور پڑ گئی تو میں بھی کمزور پڑ جاؤں گا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آ جائیں آرام سے اور دشمنوں کو ان کے لیے سزا دیں، آپ میری جان سے پیاری دوست میری بہن کے قاتل کو انجام تک پہنچائیں، جس نے خان جی ماں کو قتل کیا اور جس نے عسکر بھائی کو اس حال میں پہنچایا، اس کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے۔ آپ انشاءاللہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا اور مضبوط پائیں گے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ دعا حماد کے کندھے پر اپنا سر رکھتی بولی، تو کیر کیوں، کیا ہوا میرے ساتھ ایسا؟ تم ہمیشہ میرے خوابوں میں آتی تھی، میں تم سے پیار کرتا تھا، پر تم میرے اتنے پاس ہونے کے باوجود میرے پاس نہیں تھی۔ تو کیر میں نے تمہیں پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کر گیا، میں کیسے نہیں پہچان سکا کہ تم میری تو کیر ہو، اور تم نے بھی مجھے کبھی نہیں بتایا، اور جب پتہ چلا تو تم مجھ سے اتنی دور چلی گئی، کیونکہ مولا کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں اتنی سخت سزا دی گئی مجھے میرے گناہوں کی؟ میں ہر سزا کے لیے تیار تھا، پر اس سے دوری نہیں برداشت ہو رہی۔ 6 ماہ 12 دن 5 گھنٹے گزر گئے، میں نے ایک ایک پل اذیت میں گزارا ہے۔ تو کیر تمہارے بنا میری ماں مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور کہتی بھی صحیح ہیں، ان کا ناراض ہونا بنتا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں بدلہ لینے، تمہاری ماں کے اور خان جی کے قاتل کے بدلہ لینے، اس کے بعد میں سکون سے مر سکوں گا، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اور ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ بس اپنا مقصد پورا کر لوں تو پھر کوئی بوجھ نہیں رہے گا، مجھے معاف کر دینا، اگر ہو سکے تو میں نے بہت غلط کیا تھا تمہارے ساتھ۔ عباس تو کیر کی اسی تصویر سے باتیں کر رہا تھا جس کو اس نے اس رات دیکھا تھا، اور اس کے ہوش اڑے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ پیار کرتا ہے۔ وہ رات آج بھی اسے یاد تھی، جب وہ کمرے میں آیا تو غصے سے بڑا ہوا تھا۔ تم نے کیا کہا ہے ماں جی سے؟ عباس تو کیر کو جھنجھوڑ کر بولا کہ کچھ نہیں، میں نے کیا کہنا ہے؟ تو کیر درد سے کراتے ہوئے بولی، کیونکہ عباس نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں گاڑ گاڑ کر زخم بنا دیے تھے، اور آج انہی زخم پر پھر سے انگلیاں پیوست تھی، تو کیر درد سے بلبلا رہی تھی۔ اچھا، تم نے کچھ نہیں بتایا تو ان کو کیا خواب آ گئی تھی کہ میں نے تمہیں ابھی تک تمہارا حق نہیں دیا؟ عباس غصے سے داڑا۔ عباس میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کہا ماں جی سے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کرے۔ اچھا تو پھر میں نے بتایا ہوگا، ہے نا؟ یہی بات ہے، عباس غصے سے بولا۔ عباس میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں نے نہیں بتایا ماں جی کو۔ عباس یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نازی بیگم کمرے میں داخل ہوتی روب دار آواز میں عباس کو ایک جھٹکے میں پیچھے کرتی بولی، کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے ایسی تربیت کی ہے تمہاری؟ تمہیں تمیز نہیں ہے اپنی بیوی سے بات کرنے کی؟ نازی بیگم چلائیں، اور اس نے نہیں کچھ بتایا کچھ بھی مجھے، سمجھے تم مجھے بچہ کیا سمجھ رکھا ہے؟ شادی شدہ عورت نظر آتی ہے تو کیر کو جو بھی دیکھے کہہ ہی نہیں سکتا۔ شادی شدہ ہے، شادی شدہ عورتیں نظر آتی رہتی ہیں عباس، اور میں نے پہلے دن سے ہی نوٹ کیا ہوا ہے، تم نے اس کو حق نہیں دیا۔ پہلے میں اگنور کرتی رہی، لیکن مجھے آج پتا چلا کہ اتنی نفرت کرتے ہو تم تو کیر سے، اس قسم کا سلوک کرتے ہو، اور تم یہ بد چہرہ کسی سے کچھ نہیں کہتی، بلکہ اپنے غم اپنے اندر ہی چھپاتی رہی۔ نازی بیگم افسوس کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور تو کیر مسلسل رو رہی تھی، جبکہ عباس شرمندہ تھا تو وہ کچھ بھی بولے بنا ہی نکل گیا۔ میری بچی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر آج بھی میں خود نہ سنتی ساری باتیں تو تم نے مجھے کہاں بتانا تھا؟ نازی بیگم تو کیر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، ماں جی میں کیا کرتی؟ تو کیر نازی بیگم کے گلے سے لا کر مسلسل رو رہی تھی۔ میری بچی چلو تم میرے ساتھ آؤ، تم میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آنے دو ذرا، سردار صاحب کو باہر سے واپس آنے میں اس کو ڈانٹ پڑواؤں گی، میرا بچہ آ جاؤ تمہارے ساتھ۔ نازی بیگم تو کیر کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ بیٹا تم نے ہم سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں چپ چاپ اس کے ظلم سہتی رہی؟ نازی بیگم تو کیر سے پوچھ رہی تھی۔ ماں جی وہ انہوں نے منع کیا ہوا تھا، تو کیر جو پہلے بڑی بہادری سے اس کے دیے گئے درد کو برداشت کر رہی تھی، اب کندھا ملنے پر اس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ نہ میرا بچہ رونا نہیں ہے، آ لینے دو واپس، اس کو میں پوچھوں گی اسے، نازی بیگم بولی۔ نہیں ماں جی آپ ان سے کچھ نہ کہیے گا، ورنہ وہ سمجھیں گے میں نے آپ سے کہے سب کرنے کو۔ تو کیر پریشانی سے بولی، تم فکر نہ کرو، میں ماں ہوں اس کی، میں خبر لوں گی۔ نازی بیگم تو کیر کی معصومیت پر ہنستے ہوئے بولی،
رکو ذرا میری بات سنو، نازی بیگم نے جب عباس کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو بولی، ماں جی میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ عباس نازی بیگم کو ٹالتا ہوا بولا، میں نے کہا رکو بات سنو، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ نازی بیگم کڑکدار لہجے میں بولی۔ عباس نازی بیگم کے ساتھ صوفے پر برجمان ہوا، بتاؤ مجھے کیوں کیا تم نے اس معصوم کے ساتھ ایسا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ ہاں میں کیا منہ دکھاؤں گی اس کی ماں کو کہ یہ سلوک ہوتا ہے ہمارے ہاں بہوؤں کے ساتھ؟ نازی بیگم عباس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جبکہ عباس خاموش تھا۔ عباس بولو، جواب دو مجھے۔ نازی بیگم پھر سختی سے بولی، ماں جی آپ اس وقت بھی میرے ساتھ اس طرح روڈ ہوئی تھی اور پھر آج اب کی اس وجہ سے مجھ سے ایسے بات کر رہی ہیں؟ عباس نے شکوہ کیا۔ عباس بات کو گھماؤ نہیں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ نازی بیگم ضبط سے بولی، نہیں پسند وہ مجھے، پہلے دن سے ہی نفرت ہے اس سے مجھے۔ آپ اسے نہیں جانتی، میں جانتا ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے آپ مجھ سے دور ہونے والی تھی، اس کی وجہ سے میری محبت۔ عباس لگاتار بول رہا تھا، پھر اچانک رک گیا۔ کیا کہا عباس؟ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ عباس ادھر دیکھو، مجھے پوری بات بتاؤ، کیا کہا تم نے ابھی؟ نازی بیگم نے عباس کو تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ ماں جی آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں۔ ماں جی مجھے ایک لڑکی ہمیشہ سے خواب میں آتی ہے، میں نے اس کا منہ تو نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے، لیکن ایک دن میں نے شہر میں ایک لڑکی دیکھی جس نے وہی چادر کی ہوئی تھی۔ میرا دل اس کو دیکھ کے دھڑکا اور مجھے میرے خوابوں کی شہزادی مل گئی، پر آپ نے جب مجھے دھمکی دی کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گی تو میں بہت ڈر گیا تھا ماں جی، اس لیے میں نے مجبوراً توقیر سے شادی کر لی۔ عباس نے ساری حقیقت سے نازی بیگم کو آگاہ کیا۔ تو عباس اس میں توقیر کا کیا قصور ہے؟ میرا دل اس کو دیکھ کے دھڑکا اور مجھے میرے خوابوں کی شہزادی مل گئی، پر آپ نے جب مجھے دھمکی دی کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گی تو میں بہت ڈر گیا تھا ماں جی، اس لیے میں نے مجبوراً توقیر سے شادی کر لی۔ عباس نے ساری حقیقت سے نازی بیگم کو آگاہ کیا۔ تو عباس اس میں توقیر کا کیا قصور ہے؟ ہاں یہ بتاؤ مجھے، تم اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی اس بات کی۔ عباس تم جانتے بھی ہو اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، اب جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی تمہارا اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ عباس مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پر ماں جی آپ تو سمجھے مجھے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، وہ ہے ہی اسی قابل۔ عباس ابھی بول ہی رہا تھا کہ نازی بیگم کا پڑھنے والا ہاتھ عباس کو چپ کروا گیا۔ خبردار، وہ کس قابل ہے کس قابل نہیں یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ عباس تمہیں نظر نہیں آتا وہ تم سے اتنا پیار کرتی ہے کہ مجھے منع کر رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں، اور تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ وہ کس قابل ہے؟ مجھے انتہائی افسوس ہے اپنی تربیت پر۔ نازی بیگم بولی، ماں جی یہی تو اس کی ہوشیاری ہے نا، ابھی بھی آپ کو اپنی طرف لے کر رکھا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا وہ آپ کو شیشے میں اتار رہی ہے۔ آپ میرے خلاف ہو گئی آج اس کی وجہ سے۔ ماں جی آپ ایسی تو نہیں تھی، تم بھی ایسے تو نہیں تھے عباس، تو توقیر کے معاملے میں کیوں ایسے ہو گئے ہو؟ وہ کیوں ہمیں شیشے میں اتارے گی؟ کس وجہ سے؟ نہ اس کو جائیداد کی دولت، نہ اس کو ہمارے سے دشمنی، تو پھر کیوں؟ نازی بیگم کہتی چلی گئی، جبکہ عباس اب کی بار خاموش ہو گیا۔ اس دفعہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ اپنے کمرے میں گیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے پیار کرتی ہے؟ کیا ماں جی سچ کہہ رہی تھی؟ کیوں اس نے میرے بارے میں کسی کو نہیں بتایا؟ وہ کیوں میرا ہر درد دکھ ہنس کے سہتی رہی؟ کیوں ایسا کیا اس نے؟ وہ مجھے منع بھی کر سکتی تھی خان جی، ماں جی، یا اپنی ماں کو بھی بتا سکتی تھی، یا پھر واپس اپنے گھر شہر بھی تو جا سکتی تھی۔ پھر کیوں وہ میرے ساتھ میرے ہر درد کو تسلیم کر گئی؟ کیا وہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے؟ پر یہ اس کی کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے، اور اسے کسی چیز کی لالچ نہیں، وہ کیوں کرے گی ایسا؟ پر اس نے مجھ سے میری ماں جی کو چھین لیا۔ شروع دن سے مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، پر ماں جی میری ہی وجہ سے ناراض ہوئیں۔ وہ تو صحیح کہہ رہی تھی، میں ایسا تو نہیں تھا، میں تو ہمیشہ عزت کرتا تھا عورتوں کی، پھر کیوں میں اس طرح کا جنگلی انسان بن گیا؟ کیوں میں نے اس کے ساتھ ظلم کیے؟ پھر بھی وہ چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ ہاں تو نہ کرتی، برداشت کری چلی جاتی اپنی شہر اپنی ماں کے پاس، پر وہ پھر بھی یہیں رہی۔ کیا وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ کیوں وہ میرے حواسوں پہ سوار ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، میں یہ کیا سوچ رہا ہوں، میں صرف اپنے خوابوں کی شہزادی پردے کی ملکہ سے پیار کرتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ عباس کب سے اپنے دل اور دماغ کی جنگ لڑ رہا تھا، تبھی اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بولا۔ پھر وہ الماری کی طرف سے اپنے ڈاکومنٹس مل رہے تھے، وہ مسلسل ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک تصویر اس کی نظروں سے گزری جو عباس کو ایک جاندار لاش بنا گئی۔ عباس وہیں ساکت ہو گیا، اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ عباس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس نے تقریر کی تصویر دیکھی جو اس کے مخصوص اور انوکھے پردے کے سٹائل میں تھی۔
وہ اسی طرح موجود تھی کس طرح توقیر نے ہمیشہ اسے اپنے خواب میں دیکھا تھا اور شہر میں بھی 3 سے 4 مرتبہ اسے اسی طرح دیکھا تھا۔ عباس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس کی نظروں کے سامنے ہے کیا وہ سچ ہے۔ عباس نے الماری کی کھوج لگائی تو اسے وہی ایرانی چادر ملی۔ عباس کو اب سچ میں حیرت کا دورہ پڑ گیا کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ کیا توقیر ہی میرے خوابوں کی؟ پر یہ کیسے؟ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ توقیر تم نے مجھے بتایا اب کیا ہوگا؟ توقیر تم عباس حیرت اور پریشانی سے کبھی کیا تو کبھی کیا بولتا، اور اب وہ توقیر کا سامنا کرے بھی تو کس طرح؟ ماجی بھی اس سے ناراض تھی۔ میں ماں جی سے اب کیسے بات کروں؟ عباس پریشانی سے سوچنے لگا اور پوری رات اس تصویر کو گود میں لیے بیٹھا باتیں کرتا رہا اور ادھر ہی تصویر گود میں رکھے سو گیا۔ صبح جب توقیر کو کپڑوں کی ضرورت پڑی تو وہ ماں جی کو بتائے بنا اس روم میں آ گئی، اور عباس کی بھی پریشانی تھی کہ پتہ نہیں اس کو کیا کہا ہوگا ماں جی نے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ڈیکوریشن پیس جو کانچ کا تھا وہ ٹوٹا آ پڑا تھا اور عباس کے ہاتھ سے خون بہتا رہا تھا جسے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ عباس توقیر کی تصویر گود میں رکھے زمین پر پڑا تھا، پاس ہی چیئر پر توقیر کی ایرانی چادر پڑی تھی۔ توقیر نے آرام سے اپنی تصویر نکالی اور غور سے دیکھا کہ عباس اس کی تصویر کے ساتھ کیا کر رہا تھا اور اس کی چادر کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ عباس کی آنکھ کھل گئی تو توقیر کو اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ تو تم کیا کر رہی ہو؟ عباس نظریں چراتا بولا۔ آج صحیح معنوں میں اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ جو توقیر کو دیکھ کر ہمیشہ سے کچھ محسوس کرتا تھا، آج اسے پتہ چلا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے اندر آنے والے توقیر کے احساس کو پہچان نہیں سکا تھا۔ میں وہ کپڑے لینے آئی تھی، پر آپ میری تصویر کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ توقیر نے سوالیہ نظر عباس پر ڈالی۔ وہ عباس کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ کیا ہوا ہے عباس؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارے یہ چوٹ کیسے لگی؟ میں ابھی فرسٹ ایڈ باکس لے کے آتی ہوں، توقیر بولی، فوراً پریشانی سے بھاگی۔ جبکہ عباس کو تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ وہ کس طرح توقیر کو نہیں اپنے سامنے اپنے خوابوں کی شہزادی کو فیس کر رہا تھا کہ یہ وہ اور اس کا اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھا کہ اس نے اپنے خوابوں کی شہزادی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں رکھا۔ لائیں ادھر دیں، آپ نے کیا کیا؟ غصے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے عباس؟ جب پہلی دفعہ میں آپ کی گاڑی سے ٹکرائی تھی تب بھی آپ نے مجھے غصے سے نوازا تھا، اور آج غصے میں خود کو ہی نقصان پہنچا لیا۔ کتنی چوٹ آئی ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی دوائی پٹی کر لیں۔ توقیر جلدی جلدی بولے جا رہی تھی جبکہ ساتھ میں وہ عباس کے زخم پر پائیوڈین لگا رہی تھی۔ عباس تو چپ چاپ اس کو سنے جا رہا تھا، وہ کچھ نہیں بولا۔ اسے توقیر کے ساتھ پہلی ملاقات یاد آ گئی تھی کہ کس طرح اسے اپنے خوابوں کی شہزادی ملنے پر خوشی ہوئی تھی، لیکن اسی خوابوں کی شہزادی کے ساتھ وہ کیا کیا کر چکا تھا وہ سوچ کر بھی گھبرا جاتا تھا۔ کیا ہوا عباس؟ اب چپ کیوں ہے؟ توقیر پٹی کر رہی تھی۔ جب بہت دیر گزرنے کے بعد بھی عباس کچھ نہیں بولا تو وہ پوچھنے لگی، توقیر ایک بات پوچھوں؟ عباس دکھ بڑے لہجے میں بولا۔ جی پوچھے عباس، اور ایم سوری، پتہ نہیں ماں جی نے آپ کو کیا کہہ دیا۔ میں ماں جی کو سمجھا دوں گی، آپ فکر نہیں کرے۔ توقیر عباس کو اداس دیکھ کر بولی۔ توقیر میں تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہوں نا، پھر تم کہاں میرے ساتھ دے رہی ہو؟ عباس بولا۔ عباس آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو صحیح ہے نا؟ توقیر حیران ہوتی پوچھنے لگی۔ توقیر میرے سوال کا جواب دو، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ میں پسند نہیں ہوں نا تمہیں؟ بہت بڑا کیا نا تمہارے ساتھ؟ عباس بہت دکھی لہجے میں اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے بولا۔ عباس یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر ہیں اور میں کیوں نفرت کروں گی آپ سے؟ بلکہ میں تو آپ سے… توقیر آخر میں خاموش ہو گئی۔ توقیر کیوں تم میری سزائیں سہتی رہی؟ کیوں؟ عباس نے پھر سے نم لہجے میں پوچھا۔ عباس میں نے ہمیشہ سے آپ کو سب کچھ مانا ہے، پھر آپ کا رویہ میرے ساتھ کیسا بھی رہے اور میں صبر کرتی رہی، اس لیے کہ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن آپ کو احساس ہوگا، اور دیکھے آج وہ دن آ گیا۔ توقیر بھی نم لہجے میں بولی۔ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ عباس کسی چھوٹے بچے کی طرح توقیر کی گود میں سر رکھے پوچھ رہا تھا۔ عباس مجھے آپ سے اس دن ہی محبت ہو گئی تھی جس دن میں آپ کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، توقیر نے جواب دیا۔ تو بدلے میں مجھ سے محبت کیوں نہیں مانگی؟ عباس نے پھر پوچھا۔ کیونکہ مجھے مانگنے سے ملنے والی چیزیں پسند نہیں، جو خود سے ملے وہ دل سے قبول کرتی ہوں۔ آپ کی محبت کا بھی انتظار کرتی رہی کہ خود سے ملے، مجھے زور زبردستی کے رشتے پسند نہیں۔ آپ کو یاد ہے جب اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے؟ اس دن کس کرب سے گزری تھی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس دن کیا قیامت ٹوٹی تھی مجھ پہ۔ میں اس دن بہت ڈر گئی تھی۔ اگر آپ نے مجھے نہ روکا جانے میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی آپ کو، پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے مجھے روک لیا تھا۔ میں اس دن ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آپ بھی مجھے کھونے سے ڈرتے ہیں۔ تو کی روتے ہوئے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ گئی۔
توقیر تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ عباس نے اپنا چہرہ توقیر کی طرف کرتے پوچھا۔ نہیں، توقیر نے شک لفظ میں جواب دیا، کیونکہ میرے خوابوں میں ایک لڑکی آتی تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا اور وہ ریئل میں بھی مجھے مل گئی تھی، تب ہی میری شادی تم سے ہو گئی، کیونکہ میرے بتانے سے پہلے ہی ماں جی نے کہا کہ اگر میں تم سے شادی نہیں کروں گا تو میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں گا، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی اور تمہیں اپنا قصوروار سمجھتا رہا کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا ہے، پر تمہیں پتا ہے آج میں محبت کی حد کو پار کر چکا ہوں اور میری محبت اب عشق بن گئی ہے اور میں اس لڑکی سے عشق کرتا ہوں۔ عباس ایک ایک بات توقیر کو بتا رہا تھا، جبکہ توقیر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ عباس کو اس سے پیار ہے وہ غلط تھا، وہ ایک بار پھر اسی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ اور تمہیں پتا ہے آج میں نے تمہاری اس تصویر کو دیکھا اور اس چادر کو دیکھا، تب میں بہت حیران ہوا کہ اللہ نے میری محبت کو میرے پاس رکھا تھا پر میں ہی اس سے بہت دور تھا۔ کیا مطلب؟ عباس توقیر کو کچھ سمجھ نہ آیا، اس لیے عباس سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جو لڑکی میرے خوابوں میں آتی تھی اور جو مجھے ریئل میں بھی میرے خوابوں کی شہزادی مل گئی تھی وہ تم ہی ہو توقیر۔ میں نے تمہارا نہ چہرہ خواب میں دیکھا تھا اور نہ ہی ریئل میں، کیونکہ تم ہمیشہ ہی مکمل پردے میں ہوتی تھی، اور جس توقیر سے میری شادی ہوئی تھی اس کو کبھی میں نے پردے میں اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تمہارے بارے میں احساس ہوتا تھا پر میں اس احساس کو مات دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ میں اپنے خوابوں کی شہزادی سے پیار کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پیار پر کسی کا حق نہیں، پر میں اپنی خوابوں کی شہزادی سے تو صرف پیار کرتا تھا، پر اپنی بیوی توقیر عباس سے میں عشق کرتا ہوں۔ توقیر کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں مانتا ہوں میں نے بہت بڑا کیا تمہارے ساتھ، اس لیے جو سزا چاہو تم مجھے دے سکتی ہو، پر پلیز مجھے کبھی چھوڑ کے نہ جانا، پلیز۔ عباس توقیر کے سامنے روتے ہوئے التجا کر رہا تھا اور اب وہ توقیر کے سامنے بیٹھا تھا۔ جی عباس، کیا آپ مذاق نہیں کر رہے؟ آپ واقعی مجھ سے پیار کیا؟ میں آپ کے خوابوں کی شہزادی ہوں؟ توقیر ہوش کی دنیا میں آئی، عباس کی باتوں کو تو وہ بالکل خاموشی سے سن رہی تھی، جبھی بولی، نہیں توقیر، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے تمہیں پہچاننے میں، اور میری ماں جی کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، اللہ کے فیصلے میں مسرت ہوتی ہے، یہ بات آج مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، تم بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا۔ عباس توقیر کا ہاتھ پکڑتے بولا، جبکہ توقیر کو تو صاف سونگ گیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس سے اس قدر پیار کرتا ہے، کوئی اسے اپنے خوابوں میں سجائے بیٹھا ہے، اسے اپنے خوابوں کی شہزادی کہتا ہے۔ ہاں عباس، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں نے بتایا نا آپ کو کہ مجھے آپ سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا، توقیر بولی۔ توقیر، وعدہ کرو مجھ سے کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ عباس نے توقیر کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑتے ہوئے کہا۔ وعدہ؟ توقیر نے بھی ہنستے ہوئے اقرار کیا۔ یہ خوشگوار لمحے کسی فلم کی طرح عباس کے دماغ میں چل رہے تھے اور وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عباس، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اصغر کو ہوش آ گیا ہے، میں اور دعا بھی اس کے گھر جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ عباس کا فون بجا تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے ہاتھ بڑھا کر فون پر نمبر دیکھے بغیر ہی کال اٹینڈ کی، تو حماد خوشی سے بھرپور بولا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ میں ابھی آتا ہوں۔ عباس کی نیند اب اڑ چکی تھی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ سب اصغر کے گھر پہنچے، سب اصغر سے ملے، بہت خوش تھے، جبکہ سب اصغر آج اپنی عادت کے برعکس سیریس ہوا بیٹھا تھا، شاید اتنے عرصے بعد ہوش میں آیا تھا، اس لیے دماغ کچھ صحیح سے کام اور یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ عباس، تم لوگ جا رہے ہو کل؟ اصغر نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں کس نے بتایا؟ عباس نے جواب دیا۔ یہ چھوڑو مجھے کس نے بتایا، میں بھی چلوں گا ساتھ، اصغر نے کہا۔ نہیں میری جان، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم یہی رہنا، ہم ایک دو دن میں اپنا کام مکمل کر کے آ جائیں گے۔ کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اصغر نے پوچھا۔ کیونکہ تم بابا بننے والے ہو، اس لیے وفا کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے، اب کی دفعہ حماد بولا، جبکہ اصغر تو خوشی سے مسکرانے لگا۔ اچھا، وہ سکندر کا جو بیٹا ہے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، میری کافی بات چیت ہوئی تھی اس سے، وہ اس دشمنی کے خلاف تھا بلکہ اپنے والد کے بالکل برعکس ہے، وہ اصغر سب کو جتا رہا تھا۔ کیا سکندر کا بیٹا؟ عباس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس کا بیٹا بھی ہے، بہت اچھے اور نرم دل کا مالک ہے، توقیر بھابھی کے والد نے دوسری شادی کی تھی جس سے اس کا سگا ایک بیٹا تھا، علی حسن، وہ میرا اچھا دوست بن گیا تھا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، پر اس رات اصغر آگے کچھ بول نہ پایا، وہ رات آج بھی نہیں بھولا ہوں میں، بلکہ ہم سب اور تب تک یاد رہے گی جب تک تمہارا توقیر کا، نجف آنٹی کا اور خان جی کا بدلہ نہ لے لوں۔ عباس ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اسے وہ رات آج بھی یاد تھی۔ جب عباس الیکشن جیت گیا تھا اور اپنے علاقے کا ایم این اے بن گیا تھا، اس رات اس نے جشن کا اہتمام کیا تھا، ایک ہوٹل میں پارٹی منعقد کی تھی جس میں گھر کے سب افراد، دعا، حماد، اصغر، وفا، حماد کی والدہ، توقیر کی والدہ شامل تھے،
جبکہ دعا کے والدین ملک میں موجود نہ تھے، اس لیے شرکت نہ کر سکے۔ رئیسہ خالہ بھی موجود تھی۔ تو کیر، وفا اور دعا نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ تو کیر نے بلیک کلر کی لانگ شرٹ اور نیچے کھلا پلازو پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ دعا نے بلیک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، جبکہ دعا نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ تینوں ہی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اصغر، عباس اور حماد نے بلیک کلر کے ایک جیسے پینٹ کوٹ پہنے تھے۔ وہ تینوں بھی غضب ڈال رہے تھے۔ عباس کے بڑے ہال، ہلکی ہلکی بیئرڈ، بڑی بڑی مونچھیں جن کو تاؤ دیا ہوا تھا۔ اصغر نے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، اس کی بھی ہلکی ہلکی مونچھیں اور ہلکی ہلکی داڑھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حماد کی بھی ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں نہ ہی اتنی بڑی اور نہ ہی اتنی چھوٹی، درمیانہ کسی بہت خوبصورت تھیں۔ ویسے تو یہ فیملی گیدرنگ تھی، پر عباس اور سردار صاحب کے نزدیک سکندر بہت معتبر تھا۔ وہ راجپوت ہونے کے باوجود بہت ہمدرد تھا، ان کے ساتھ اچھا خاصا فائدہ بھی ہوا تھا سردار صاحب کو اس کے ساتھ بزنس کر کے۔ سکندر جیسے ہی انٹر ہوا، عباس اور سردار صاحب نے اسے ویلکم کیا اور سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور تعارف کروانے لگے۔ نجف بیگم نے جب سکندر کو دیکھا تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اب ان کی نظریں تو کیر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر دعا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے تو کیر کو دیکھا۔ تو کیر، بیٹے مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماں، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ تو کیر نے استفسار کیا۔ بیٹے، وہ نجف بیگم ابھی یہی بولی تھی کہ عباس وہاں گیا۔ تو کیر، چلو تمہیں کسی سے ملوانا ہے، عباس بولا۔ جی ماں، میں ابھی آتی ہوں۔ تو کیر عباس سے اور پھر ماں سے کہتی جانے لگی، جبکہ نجف بیگم اسے بات کرنا چاہتی تھی، پر عباس اسے ساتھ لے گیا۔ ان سے ملو تو کیر، یہ ہیں سکندر انکل، میرے اور خان جی کے بزنس پارٹنر۔ عباس نے تعارف کروایا۔ اور سکندر انکل، شی از مائی وائف۔ عباس نے سکندر سے تو کیر کا تعارف کروایا۔ سکندر نے تو کیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر کتنے عرصے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ پہلی بار تب جب وہ پیدا ہوئی تھی، پر اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ دوسری شادی سے ان کا ایک بیٹا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر انکل۔ تو کیر سکندر سے مخاطب ہوئی۔ جی بیٹے، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ سکندر تو کیر کی آواز پر ہوش میں آیا اور اسے شفقت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اب وقت آ گیا ہے، سمجھ گئے ماں، تم کیا کرنا ہے؟ آج اچھا موقع ہے، سب پلان ہے نا؟ سکندر کسی سے بات کرتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، تم کمون، سکندر یہ کہتا فون بند کر گیا، جبکہ کچھ آدمی اندر داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ عباس، اصغر اور حماد میں بھی اپنی گن سے فائرنگ کر رہے تھے، جبکہ دعا، وفا، نجف بیگم، رئیسہ بیگم اور حبیبہ بیگم ایک طرف میز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ تو کیر ایک طرف اکیلے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سردار صاحب اور سکندر بھی ایک طرف چھپے ہوئے تھے۔ سکندر کے کافی آدمیوں کو اصغر، حماد اور عباس نے جہنم واصل کر دیا تھا، جبکہ سکندر کے دو آدمی بھاگنے والے تھے کہ عباس اور اصغر ان کے پیچھے بھاگے، پر جیسے ہی باہر نکلے، عباس اور اصغر پہ گولیاں چلنے لگی۔ عباس اور اصغر دونوں بے ہوش ہو گئے۔ حماد ان کے پیچھے باہر آیا تو عباس اور اصغر کو زمین بوس دے کر اپنی گن ادھر تان کر گھمائی۔ ہر کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب کو تشویش ہوئی۔ دعا، وفا، نازی بیگم، رئیسہ بیگم اور حبیبہ بیگم باہر آئے تو رونے لگی اور ہلا گلا مچ گیا۔ تمام عباس کے گارڈز بے ہوش پڑے تھے، ان پر کوئی زہریلا گیس کا سپرے کیا گیا تھا۔ حماد نے ان دو آدمیوں کو جو بچ گئے تھے جہنم واصل کیا، اب کوئی بھی باقی نہ بچا۔ حماد نے ڈرائیور سے کہا کہ ایمبولینس بلوائے اور گارڈز کو ہاسپٹل لے کر جائے۔ عباس اور اصغر پر پیچھے سے حملہ ہوا تھا، دونوں کی حالت تشویشناک تھی۔ حماد نے سب کو گھر روانہ کیا جو باہر موجود تھے اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے عباس اور اصغر کو ہاسپٹل لے آیا۔ سردار صاحب بھی باہر جا رہے تھے کہ سکندر نے ان کے سر پر گن رکھ دی۔ خبردار جو ہلے یہاں سے، کیا سمجھتے ہو تم؟ سردار اپنے آپ کو؟ ہاں، راجپوتوں کی زمین نے ان کے نام، عزت، دولت، شہرت سب پہ قبضہ کر لو گے اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ تمہارے خان جی نے میرے بابا کا قاتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینے تو بچپن سے ہی ٹھان ہی لیا تھا، پر اب تم سے سارے حساب لوں گا، سکندر کمینگی سے بولا۔ جبکہ فائرنگ کی وجہ سے تو کیر بے ہوش ہو گئی، وہ ڈرپوک ہی اتنی تھی اور گولیوں کی آواز اور فائرنگ سے تو وہ بہت ڈر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ادھر نجف بیگم باہر نکلنے کی بجائے تو کیر کو ڈھونڈتے جا رہی تھی، انہیں تو کیر مل نہیں رہی تھی۔ تبھی چلتے چلتے اس جگہ پر آ گئی جہاں سردار صاحب اور سکندر موجود تھے۔ سکندر، کیا کر رہے ہو تم؟ نیچے کرو گن، نجف بیگم چلائی۔ او مائی ایکس وائف، تمہیں کتنے عرصے بعد دیکھا، بہت چینج ہو گئی ہو تم، زبردستی، ویری گڈ۔ سکندر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو ان کو، نجف بیگم اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ڈیئر، اپنی بیٹی، میرا مطلب ہے ہماری بیٹی کی شادی تم نے ہمارے دشمنوں میں کر دی، ویری بیڈ۔ سکندر ابھی بھی گن تانے ہوئے تھا۔ سکندر، چھوڑو انہیں، نجف بیگم پھر سے بولی۔ وہ اس دفعہ وہ سکندر کے قریب جاتے ہی بول رہی تھی، نجف دور رہو، اس معاملے میں مت پڑو اس میں ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا۔ سکندر چلایا،
پر نجف بیگم چلتی رہی۔ سکندر میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، مجھ سے، میری بیٹی سے اور اس کے سسرال سے دفع ہو جاؤ، دور چلے جاؤ، نجف بیگم روتے ہوئے بولی۔ نجف بیگم اس کے قریب آتی گئی اور اسے گن چھیننے لگی۔ ایک دم فائر کی آواز آئی اور خاموشی چھا گئی۔ سکندر کے ہاتھ کانپے، نجف بیگم کو گولی لگ چکی تھی اور وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ سردار صاحب نے لوہے کی سلاخ اٹھائی اور سکندر کو مارنے کے لیے بھاگ کر اس کی طرف آتے تھے کہ بیچ راستے میں ہی گر گئے۔ 3 گولیوں نے ان کا سینہ چھل نکال دیا اور وہ بھی زمین بوس تھے۔ سکندر کے ہاتھ میں ایک ریموٹ تھا اور وہ باہر بھاگا۔ اس ریموٹ کا بٹن دبایا اور ڈرم کی آواز آئی اور وہ ہوٹل اب جل رہا تھا۔ وہاں بم بلاسٹ کر دیا سکندر نے۔ حماد جو سردار صاحب، توقیر، نجف بیگم اور سکندر صاحب کو لینے آیا تھا، یہ واقعی دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سکندر تک پہنچا، اس کو پر مکوں کی بارش کرتی۔ ہاں ہاں ہاں، جا کر پہلے اپنے خان جی جیسے سردار کو بچا لو یا اپنی باپی کو بچا لو، اور ہاں، اس کی ماں کو بھی تو اندر ہی تھی، اس کو بھی بچاؤ، سکندر ہوتا ہوا بولا جبکہ خون اس کے منہ سے رس رہا تھا۔ حماد فوراً ہوٹل کی طرف بھاگا، آگ سے سب کچھ جل رہا تھا، اندر جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ حماد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اندر والے لوگوں کو کیسے بچائے۔ وہ جیسے ہی سکندر کو پکڑنے کے لیے پیچھے مڑا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، مطلب وہ بھاگ چکا تھا۔ حماد نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ ہوٹل کے اندر گیا، آگ سے اس کے بازو جل رہے تھے، پر تھوڑا سا ہی اندر گیا، پر آگے نہ جا سکا۔ سب ختم، سب ختم، عباس بس اتنا ہی کہہ رہا تھا، کچھ نہیں بچا، میں عباس کو کیا جواب دوں گا، ماں جی کو کیا بولوں گا۔ حماد کبھی کس کو تو کبھی کس کو یاد کر رہا تھا، وہ کرتا بھی تو کیا۔ ادھر ہاسپٹل میں اس کے جان سے عزیز بھائی زندگی موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ادھر خان جی توقیر اور نجف بیگم اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، وہ ماں جی کو کیا جواب دے گا، وہ عباس کو کیا بولے گا۔ یہ سب سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھا اور ہاسپٹل پہنچ گیا۔ نازی بیگم اور سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حماد کی بات سن کر نازی بیگم بے ہوش ہو گئی، جبکہ رئیسہ بیگم اور حبیبہ بیگم ان کو سنبھالنے لگی۔ دعا اور وفا بھی تو کی جا کر سن کر رونے لگی، ایک دوسرے کے گلے لگ کر۔ نازی بیگم کو کمرے میں لے جایا گیا اور ڈاکٹر نے انہیں ڈرپ لگا دی۔ ایک طرف ان کے 2 جوان بیٹے زندگی کی کشمکش میں گئے تھے، تو دوسری طرف بہو اور شوہر اور بیوی کی والدہ بلاسٹ میں مارے گئے تھے۔ حماد کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی، پر اسے ہی اب سب کو سنبھالنا تھا۔ وفا تو صدمے میں چلی گئی تھی کیونکہ اصغر کوما میں چلا گیا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر وہ 1 سال کے اندر ہوش میں نہ آیا تو کبھی بھی ہوش میں نہیں آئے گا۔ دوسری طرف اس کی ماں جیسی آنٹی اور جان سے پیاری دوست دونوں مارے جا چکے تھے۔ دعا نے بھی خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا کیونکہ اسے حماد کی طاقت بننا تھا۔ اگر وہ کمزور پڑ جاتی تو حماد بھی ٹوٹ جاتا اور کسی کو نہ سنبھال پاتا۔ نازی بیگم بھی ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ نہیں نہیں، چھوڑو اس کو، چھوڑو، خبردار جو میری توقیر کو ہاتھ لگایا۔ عباس رو رو کر روک رہا تھا، پر وہ آدمی توقیر کے سر پر گن تانے مسلسل اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، پر عباس اس کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ نہیں نہیں، عباس کی آنکھ کھل گئی تو وہ توقیر کو پکارنے لگ گیا۔ اس کے پاس حماد تھا۔ حماد فوراً عباس کی طرف بھاگا۔ توقیر، وہ کہاں ہے؟ حماد، توقیر کہاں ہے؟ اسے جلدی بلاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ عباس دل پر ہاتھ مسلتا بولا۔ حماد نے بہت مشکل سے عباس کو قابو کیا اور پانی پلایا۔ حماد، کہاں ہے تیری بھابھی؟ اسے بلاؤ نا، اور کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ حماد رو رہا تھا تو عباس نے پوچھا۔ حماد کے رونے میں تیزی آئی اور وہ عباس کے گلے لگا اور زیادہ رونے لگ گیا۔ حماد، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عباس نے پوچھا تو حماد نے اسے سب بتا دیا۔ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ خان جی، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اور توقیر، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ نہیں نہیں حماد، ایسا مذاق نہیں کرو، عباس آؤٹ آف مائنڈ ہوتے ہوئے بولا، جبکہ حماد مسلسل اسے گلے سے لگائے رو رہا تھا۔ توقیر نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، تم کیسے توڑ سکتی ہو وعدہ؟ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا کہیں سے بھی۔ حماد، ہٹو، وہ گھر پہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی، میں نہیں جاؤں گا تو بھوکی رہے گی۔ عباس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ مر چکی ہے عباس، وہ سب چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، عباس وہ چلے گئے۔ حماد پہلے عباس کو جگتا ہوش میں لایا اور پھر اسے رونے میں اضافہ ہوا۔ اب عباس بھی اونچا اونچا توقیر اور اپنے خانچی کو یاد کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ عباس نے اسی دن سے طے کر لیا تھا کہ سکندر سے بدلہ لے کر رہے گا۔ وہ دن بہت مشکل تھا میرے لیے، جب مجھے توقیر اور خانچی کے چھوڑ جانے کی خبر ملی تھی۔ عباس وہ رات اور وہ دن یاد کرتے ہوئے بولا، صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے، ہم سب کا دشمن ہے وہ سکندر۔ حماد بولا اور سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کا بیٹا ہماری مدد کر سکتا ہے، اصغر بولا۔ ہاں، وہ تو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ وہاں پہنچ جائے پھر دیکھنا کیا کرتے ہیں، عباس مسکراتا ہوا بولا۔ جاری ہے۔